بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ 13واں پارہ شروع سے پورا اور 14واں شروع سے آدھا پڑھا گیا ہے، 1.5 پارہ، لیکن چونکہ کل سورہ یوسف 12ویں پارے کے جو اخیر میں ہے وہ پڑھی گئی تھی، تو اس لیے اس کا خلاصہ رہنے دیا تھا کہ ایک ساتھ شروع کر کے خلاصے کو ختم بھی کریں گے۔ تو سورہ یوسف کا خلاصہ اور خلاصے کا بھی خلاصہ، یعنی شارٹ کٹ سے بھی شارٹ کٹ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو انبیاء بھیجے ہیں ان میں حضرت یعقوب بھی ہیں، ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے نام پر یہ سورت ہے۔ اور ان کا قصہ جو قرآن نے بیان کیا اس کو قرآن نے کہا احسن القصص، تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ۔ اور اس قصے کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک اہم پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم پہلے یہ سمجھے کہ یہ سورت نازل کب ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی، اور بعض روایتوں میں مشرکین مکہ کا بھی تذکرہ ہے، کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ محمد ہم آپ کو رسول مان لیں گے، آپ بس یہ بتلا دیجئے کہ حضرت یعقوب کا جو خاندان ہے وہ کنعان سے مصر کیسے پہنچا تھا، رہتا تو کنعان میں تھا، مصر کیسے گیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد کو اس قصے کا علم ہے نہیں، لہذا بتلا نہیں پائیں گے اور ہمیں مذاق اڑانے کا موقع ملے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی پر وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعے آپ کو سب بتلا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت آپ کے اوپر نازل فرمائی۔ اس سورت کے اندر پورا یہ قصہ ہے کہ حضرت یعقوب کا خاندان یعنی بیوی بچے سارے بیٹے کنعان سے کس طریقے سے مصر میں شفٹ ہوئے، اس قصے کا یہاں خلاصہ ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب کا خلاصہ یہ تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میرے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے ابو کو بتلایا، لیکن چونکہ والد نبی تھے سمجھ گئے اس کی تعبیر کیا ہوگی، اپنے بیٹے سے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے اپنے بھائیوں کو مت بتلانا، ورنہ وہ بھائی اگرچہ تمہارے بھائی ہیں لیکن آپ کے خلاف حسد کی بنیاد پر پلاننگ کرنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اشارتاً یہ بات کہی، اور ذہن میں ان کے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں تمہیں نبی بنائیں گے اور تمہارے ذریعے سے بہت بڑا دین کا کام لیں گے۔ چنانچہ خلاصتاً یہ سمجھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بچے تھے ان میں سب سے زیادہ آپ کو حضرت یوسف سے محبت تھی، اور اس کی وجہ دو ہے، ایک تو خوبصورت بہت تھے اور دوسرے چھوٹے بھی تھے، اس وجہ سے محبت زیادہ تھی۔ اب ان بھائیوں کو اس وجہ سے آپ سے حسد تھا کہ والد صاحب سب سے زیادہ محبت اسی سے کیوں کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف کو الگ کرنے کے لیے، اپنے والد کی محبت اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے پلاننگ کی، اور پلاننگ یہ کی کہ حضرت یعقوب کے پاس، اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو جان ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے کر کے جائیں، لیکن چونکہ پہلے مشورہ کر چکے تھے کہ کرنا کیا ہے، کسی نے تو یہ کہا کہ ان کو قتل کر دو، کسی نے کہا ان کو جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دو، کسی نے کچھ، لیکن اس رائے پر ان کا اتفاق ہوا کہ ہم ان کو جنگل میں لے جائیں گے اور ایک کنویں میں ڈال دیں گے، اور کوئی قافلے والا آئے گا وہ پانی نکالے گا، وہ دیکھے گا ایک بچہ ہے تو اٹھا کر وہ لے جائے گا۔ اس طریقے سے یہ یوسف ہم سے دور بھی ہو جائے گا، باپ کی محبت ہمیں مل جائے گی، اور ہم بھائی کے قتل کے گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔ قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے اتفاق کیا، اور پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے
اپنے والد کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ ابو جان آپ کو کیا ہوا کہ آپ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نہیں بھیجتے، کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بھیجتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا ہے اور ہمارے علاقے میں بھیڑیے بہت رہتے ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے کام میں لگ جاؤ گے کھیل کود میں اور اس کو بھیڑیے لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتنی طاقتور جماعت ہے، اتنے سارے بھائی ہیں کہ ہم چھوٹے بھائی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت یعقوب کو انہوں نے مطمئن کیا اور حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر کے چل دیے۔ چنانچہ جب وہ جنگل میں لے کر کے گئے تو جیسا ان کی پلاننگ تھی ویسا کیا، لے جا کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا، اور حضرت یوسف کا جو کرتا تھا اس کرتے کے اوپر کچھ خون وغیرہ لگا کر کے وہ کرتا اپنے والد کے پاس لا کر کے کہنے لگے کہ ابو جان ہم اپنے کام میں لگے ہوئے تھے کھیل کود میں، ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا کر کے لے گیا۔ یہاں بعض لوگوں نے لکھا کہ پلاننگ ناکام اس لیے ہو گئی کہ جب بھیڑیا کھاتا تو کیا کرتا چھوڑ کے جاتا؟ عقل تو کیا کہیں گے، پتھر سے پڑ گئے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی اس بات پر بھروسہ تو کیا نہیں، لیکن اندر سے آپ کڑتے رہے، سمجھ گئے کہ کیا ہوگا۔ ہوا یہ کہ ادھر یعنی دو چیزیں ہیں، ادھر والد صاحب پریشان ہیں، ادھر حضرت یوسف کنویں میں ہیں۔ اب وہی ہوا کہ جنگل سے جو راستہ گزر رہا تھا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اور اس قافلے والوں نے اپنے سکے کو، جو پانی لانے والا آدمی ہوتا ہے، اس سے کہا کہ بھائی پانی کا انتظام کیجیے۔ ان لوگوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، چنانچہ ان کا جو آدمی تھا پانی لانے والا وہ وہاں پہنچا، اور جیسے ہی اس نے، آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں کچے کنویں ہوتے تھے، رسی وغیرہ سے ڈول ڈالتے تھے پھر پانی نکلتا تھا، تو جیسے انہوں نے ڈول ڈالی حضرت یوسف نے وہ ڈول پکڑ لی۔ جب اس نے ڈول کھینچی تو حضرت یوسف بڑے خوبصورت بچے اس کے سامنے، وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ الفاظ قرآن کے یہ ہے کہ جب اس کی نظر حضرت یوسف کے خوبصورت چہرے اور بدن پر پڑی تو وہ فوراً کہنے لگا کہ یا بشرا ھذا غلام، کہ خوشخبری ہو، یہ ایک نوجوان ہے، اتنا خوبصورت حسین بچہ، اور ہم اس بچے کو اپنے سامان تجارت میں چھپائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی یہاں آ کر کے یہ دعویٰ کر دے کہ یہ بچہ ہمارا ہے اور یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے چھپایا اور اپنے ساتھ لے کر کے چلے، اور آپ جانتے ہیں میں بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ مصر کے بازار میں انہوں نے لے جا کر کے حضرت یوسف کی بولی لگائی۔ اب وہاں جو مصر کا بادشاہ تھا، پورے قصے کو آپ سنتے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ اللہ کی پلاننگ کتنی اہم ہوتی ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتے ہیں، کیسے حضرت یوسف کو بادشاہ بنائیں گے اور کیسے ان کے پورے خاندان کو مصر لے کر کے جائیں گے۔ آپ توجہ سے سنیے۔ حضرت یوسف کو جب بیچا گیا تو خریدنے والا تھا مصر کا بادشاہ، اس کے کوئی بچہ نہیں تھا، اس نے ان کو خریدا اور لے جا کر کے اپنے گھر پر بیوی سے کہا، بیوی کا نام آپ جانتے ہیں زلیخا، اور جا کر کے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنا بچہ بنا لیں، ہمارے بچہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال بادشاہ اپنے کام میں لگ گیا، بچہ ان کے گھر میں حضرت یوسف رہنے لگے۔ اب چونکہ خوبصورت بہت تھے تو یہاں وہی سب باتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہیں۔ قرآن نے جو بیان کی ہے باتیں وہ یہ ہے کہ ایک دن اس بیوی نے بادشاہ کی حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط نیت سے اپنی طرف بلایا اور سارے دروازے بند کر کر کے اس نے اپنی طرف اس کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرے رب نے مجھے ٹھکانہ دیا اور میں اس طریقے کا گناہ کروں، یعنی میرے رب نے تو احسان کیا کہ کنویں سے مجھے یہاں پہنچایا اور میں اس کی نافرمانی کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ وہ پورا پلان کر چکی تھی غلط کام کا، اس لیے اس نے حضرت یوسف کو اپنے قریب کرنے کے لیے جب ان کی طرف سبقت کی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف دوڑے، اب وہ پیچھے حضرت یوسف آگے۔ جب یہ دونوں دروازے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں زلیخا کا شوہر یعنی عزیز مصر موجود ہے۔ اب اس سے پہلے کہ یوسف کچھ کہتے خود بولنے لگی، عورتیں بولتی بھی بہت ہیں، اس نے یہ جملہ کہا کہ آقا
یہ بتلائیے کہ جو انسان آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہو؟ اور خود کہنے لگی کہ اس کو تو سزا دینی چاہیے یا اسے جیل خانے میں ڈال دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میری غلطی نہیں ہے، اسی نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی۔ اللہ نے وہاں فیصلے کے طور پر ایک بچے کو کھڑا کیا اور اس بچے نے گواہ بن کر کے یہ کہا کہ ایسا کیجئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ غلطی زلیخا کی ہے یا یوسف کی، یہ دیکھیں کہ کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے۔ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہے، اس لیے کہ اس کو پریکٹیکل سمجھے، ادھر ایک آدمی ہے ادھر ایک عورت۔ اب جب عورت آدمی کے چہرے کی طرف منہ کر کے اسے اپنی طرف کھینچے گی تو کرتا آگے سے پھٹے گا، آدمی بچے گا۔ تو وہی بات وہاں گواہ کے طور پر ایک بچے نے بعض مفسرین کے مطابق کہی۔ چنانچہ جب ان کے کرتے کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا منہ آگے کی طرف کر کے بھاگ رہے تھے دروازے کی طرف اس سے پیچھا چھٹانے کے لیے۔ یہ پیچھے سے دوڑ رہی تھی، جب کرتا پیچھے سے پکڑا تو کرتا پیچھے سے پھٹا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ یوسف آپ اس کے چکر میں مت پڑیے، عورتوں کی تدبیر اور ان کی پلاننگ اور ان کی مکاریاں ہوتی ہی بڑی خطرناک ہے، اور اگر آپ سے کوئی چوک ہوئی ہے آپ اللہ سے معافی مانگیے۔ چنانچہ یہاں ذہن میں رکھیں کہ شہروں کے اندر جو آس پاس کا علاقہ تھا یہ بات بالکل گردش کر چکی تھی، پھیل چکی تھی کہ ایک بادشاہ ہے اور اس بادشاہ کی جو بیوی ہے زلیخا، وہ اپنے گھر میں جو لڑکا رہتا ہے اس کے اوپر عاشق ہو چکی ہے اور اس پر فریفتہ ہو کر اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ پوری بات پھیل چکی تھی۔ اب اس نے اپنی لاج رکھنے کے لیے یہ کیا کہ آج کل اس کی مووی بھی بنی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن جو اس کا قصہ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر، اپنے محل کے اندر ایک بیٹھنے کی جگہ متعین کی۔ عورتیں بیٹھی، یعنی ایسے سمجھے جیسے دونوں طرف عورتیں بیٹھی ہوئی، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ یوسف اندر ہے، سب کے ہاتھوں میں کوئی پھل دیا اور اسے کاٹ کر کھانے کے لیے سب کے ہاتھ میں چاقو بھی دیا، اور جب سب کے ہاتھ بالکل تیار تھے سیب کاٹنے کے لیے یا جو بھی پھل تھا، فوراً یوسف سے کہا اخرج علیہن، کہ اب آپ ان کے سامنے سے گزریے۔ جیسے ہی یوسف وہاں سے گزرے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف کی طرف جو نظر ڈالی تو دیکھ کر کے اتنی حیران رہ گئی ان کی خوبصورتی کو کہ یہ بھول گئی کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے اور ہمیں اسے کاٹنا کس طریقے سے ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ دی۔ اس موقع پر زلیخا نے کہا کہ یہی ہے وہ جس پر میں فریفتہ ہوں، یعنی کہنا وہ یہ چاہتی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی نوکر پر یا کسی غلام پر عاشق ہوئی ہوں، بلکہ اس خوبصورت حسین انسان پر میں نے اپنا دل لٹایا ہے گویا۔ بہرحال اب یہاں بہت ساری باتیں وہ ہیں جو اسرائیلی روایتیں ہیں، من گھڑت قصے ہیں۔ داستان یوسف نامی ایک کتاب ہے بڑی فیمس، دنیا بھر کی باتیں اس پر لکھی ہوئی ہے، وہ سب من گھڑت ہیں، غلط ہے۔ کچھ باتیں ان میں آپ ٹھیک کہہ سکتے ہیں 25%۔ قرآن جتنی باتیں بیان کرتا ہے اتنی صحیح ہے، اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ سب غلط ہے۔ آگے یہ ہوا کہ مصلحتاً حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس لیے نہیں ڈالا گیا تھا کہ آپ غلطی پر تھے، اس لیے ڈالا گیا کہ کچھ دنوں کے لیے آپ کو جیل خانے میں ڈال دیں گے تو یہ جو ماحول پورا گرمایا ہوا ہے یہ شانت پڑ جائے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے کے اندر جب پہنچتے ہیں تو یہ دیکھیے گا کہ اللہ کی پلاننگ کیسے کام کرتی ہے۔ وہاں دو نوجوان آپ سے آ کر کے ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلام، آپ کو وہ ایک آقا کا لفظ بولتے ہیں، ادب کے ساتھ آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ ہمیں بڑے بھولے بھالے سمجھدار اچھے انسان لگتے ہیں، آپ ہمارے خواب کی ہمیں تعبیر بتلائیے۔ ایک نے یہ کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہے
اور اس روٹی سے پرندے آ کر کے روٹی کھا رہے ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتلائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتلائی اور یہ کہا کہ تم میں سے جس نے یہ دیکھا ہے کہ میں عصیر خمرہ شراب نچوڑ رہا ہوں، تو اس کے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے یہاں درباری بنے گا اور بادشاہ کو وہ شراب پلائے گا۔ اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سر پر ٹوکری ہے، اس میں روٹیاں ہیں، پرندے اس سے کھا رہے ہیں، کہ وہ سولی پر چڑھایا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کے کھائیں گے، اور ایسا ہوگا۔ ایسا ہوا۔ چنانچہ حضرت یوسف نے اس سے کہا جو پہلے والا تھا، جس کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ بچے گا اور یہ جا کر کے بادشاہ کے دربار میں اس کو شراب پلانے کا کام کرے گا، یہ کہا اذکر عند ربی، کہ بھائی اذکرنی عند ربی، جب تم اپنے بادشاہ کے آقا کے پاس جاؤ اور تمہیں یہ کام سپرد کیا جائے تو میرا ذکر کرنا کہ جیل خانے کے اندر ایک نوجوان ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، بے قصور ہے، اور اس نے ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتلائی۔ چنانچہ یہاں رک کر کے یہ سمجھے، اس کو ایک طرف کر کے بات کو، ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ 7 گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، اور وہ پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی، یہی جو گائے ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھا دوسرا خواب کہ 7 بالیں ہیں، یہ ہوتے ہیں نا گیہوں کا درخت جس میں بالیں نکلتی ہیں، 7 ہری ہیں اور 7 خشک۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ سب لوگ یہاں جمع ہوں، لہذا میرے اس خواب کی مجھے تعبیر بتلاؤ۔ تو سب نے کہا، یعنی کچھ نے تو یہ کہا کہ یہ ویسے ہی کوئی خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں، اور کچھ نے کہا کہ اس کی تعبیر ہم معلوم کرنے کے لیے کسی کو بلائیں گے، کسی نے کہا کہ ہم تعبیر بتلانا نہیں جانتے۔ اب یہ جو آدمی تھا پہلے تو یہ بھول گیا تھا بادشاہ کے دربار میں اس بات کا ذکر کرنا کہ یوسف نام کے ایک نوجوان قید خانے میں، اب اس کو یاد آیا جب اس نے خواب سنا کہ اوہو میرا خواب جو تھا اس کی تعبیر یوسف نے بتائی تھی جو جیل خانے میں ہے۔ تو یہ کھڑے ہو کر کے بولا بادشاہ سلامت، قید خانے کے اندر ایک نوجوان ہے اور ہمارے خواب کی بھی اس نے تعبیر بتلائی تھی، شاید تمہارے خواب کی تعبیر وہ بتلا دے۔ اب بادشاہ کو تو فوراً خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی، کہا کہ جائیے اور خواب کی تعبیر معلوم کر کے آئیے۔ یہ نوجوان وہاں پہنچتا ہے، حضرت یوسف سے بادشاہ کے خواب کو بتلاتا ہے۔ حضرت یوسف یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک تم کھیتی کرو گے، لہذا تم جو کھیتی کرو اس کھیتی سے جو غلہ نکلے اسے اسٹور کر کے رکھنا، ضرورت کے مطابق استعمال کرنا، اس لیے کہ دوبارہ جو 7 سال آئیں گے، 7 کے بعد جو اگلے 7 سال، ان میں قحط سالی کی صورت پیش آئے گی، یعنی بھوک مری کے حالات پیش آ جائیں گے، پھر ایک سال آئے گا جس میں بارش ہوگی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتلا کر کے بھیج دیا۔ اب یہ آدمی آیا، بادشاہ کو تعبیر بتلائی، بادشاہ سمجھ گئے کہ تعبیر ٹھیک ہے، بالکل حقیقت کے قریب ہے، تو یہ کہا اُوتونی بِہِ، کہ جس نے یہ تعبیر بتلائی ہے اسے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت یوسف کے پاس درباری پہنچے کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو دھبا لگا تھا بے عزتی کا اسے دھونا چاہتے تھے، اور یہ کہا خواب میں کہ جا کر کے بادشاہ سے یہ کہو کہ جن عورتوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا ان عورتوں کے کیا حالات ہیں۔ چنانچہ ان عورتوں سے پوچھا گیا، سب نے یہ کہا کہ یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ معصوم ہے، اس نے کوئی غلطی اور کوتاہی نہیں کی، ساری غلطی زلیخا کی ہے۔ چنانچہ جب مارکیٹ میں پورے شہر کے اندر چرچا ہو گئی کہ یوسف کی کوئی غلطی نہیں، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا۔ اب آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، جب بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو چونکہ خواب آپ نے بتلائی تھی تعبیر کی شکل میں، بادشاہ نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے وزیر خزانہ بن جائے، اس زمانے کے اعتبار سے بات کریں تو۔ چنانچہ حضرت یوسف کو وزیر بنا دیا گیا۔ اب دیکھیے گا اللہ کی پلاننگ کیسے کام کرتی ہے۔ حضرت یعقوب کے جو بھائی ہیں وہ کنعان نامی شہر میں موجود ہیں۔
اب 7 سال جو اچھے تھے وہ گزر گئے، اب وہ 7 سال شروع ہوئے جس میں بھوک مری آئی۔ اب جب بھوک مری آئی تو پورے علاقے کے اندر حالات خراب ہوئے، حضرت یعقوب کے گھر میں بھی غلے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ اب سب لوگ یعنی حضرت یعقوب کے جو بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت یوسف کے بھائی، وہ پہنچتے ہیں بادشاہ کے دربار میں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارا بھائی ہی بادشاہ بنا ہوا ہے۔ آ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے علاقے میں بھوک مری پڑی ہوئی ہے، آپ ہمیں غلہ دے دیجئے۔ پہچانے نہیں حضرت یوسف کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ جب ان کا غلہ تیار کیا تو چونکہ آپ پہچان گئے تھے، اس کی وجہ یہ لکھی ہے مفسرین نے، حضرت یوسف چھوٹے سے تھے، تو جب چھوٹا بچہ بڑا ہو جاتا ہے جوان تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن جب چھوٹا بچہ کسی بڑے کو دیکھتا ہے اس میں تبدیلی کم آتی ہے، تو وہ اس لیے پہچان گئے، یہ اس لیے نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارا جو ایک چھوٹا بھائی ہے، جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے آؤ گے تو اس کو لے کر کے آنا۔ یہ 2 بھائی ایک ماں سے تھے، بنیامین اور حضرت یوسف، تو حضرت یوسف نے کہا بنیامین کو لے کر کے آنا۔ چنانچہ جب یہ لوگ پہنچتے ہیں اپنے والد کے پاس اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ جب غلہ لینے کے لیے آؤ گے تو بھیا کو لے کر کے آنا۔ اب انہوں نے جب اپنا غلہ کھولا تو جو پیسے تھے وہ دیکھا کہ پیسے بھی واپس حضرت یوسف نے واپس پیٹی میں ان کو ڈلوا دیے تھے کہ غلہ بھی مل گیا، پیسے بھی نہیں لیے، اور بھیا کو بلایا ہے تو سمجھ نہیں پائے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ تم پہلے ہی میرے ایک بیٹے کو مجھ سے دور کر چکے ہو، اب پھر چھوٹے بچے کو تم لے جانے کا مطالبہ کرتے ہو، میں نہیں بھیجوں گا۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا، حالات ایسے تھے کہ ضرورت تھی غلے کی۔ حضرت یعقوب ان کے اصرار کرنے پر تیار ہوئے اور بنیامین کو بھیج دیا۔ اب یہ دوبارہ جب غلہ لینے کے لیے آئے، میں بہت شارٹ میں بات کر رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا، ادھر قرآن پورا ہوا ہے، وہاں بیان کرنے کے لیے بھی جانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ بچے جب پہنچتے ہیں، بنیامین کو بھی لے کر آتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس مرتبہ غلہ تیار کیا تو اپنے ملازم سے یہ کہا کہ بنیامین کے غلے کو جب پیک کرو تو غلہ بھرنے کا جو آلہ ہے، جیسے ہمارے یہاں بالٹی سے غلہ بھرتے ہیں، تو اس ٹائپ کی جو بھی چیز ہے اسے بنیامین کے غلے میں ڈال کر کے پیک کر دینا۔ جب یہ سب وہاں سے روانہ ہوئے، ایک آدمی نے آواز لگائی کہ تم چور ہو۔ اب یہ بڑے پریشان کہ بھئی ہم نے تو کوئی چیز چوری نہیں کی، سب کو رکا لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے درباری نے کہا کہ بھائی ہمارا وہ سامان جس سے ہم غلہ تولتے ہیں، ناپتے ہیں، چوری ہوا ہے اور تم نے چرایا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں چرایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر وہ سامان تمہارے غلے میں سے نکلا تو سزا کیا ہوگی؟ تو خود انہوں نے کہا کہ جس کے غلے میں نکلے گا اسے روک دینا۔ یہ اللہ کی پلاننگ حضرت یوسف کے ذریعے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی بڑے سے غلہ ان کا کھول کر کے چیک کرنا شروع کرو۔ سب کے غلے تلاش کر لیے گئے، سب کے تھیلے کھول دیے گئے، کسی میں وہ سامان نہیں نکلا۔ سب سے اخیر میں جب بنیامین کا تھیلا کھولا گیا اس میں وہ سامان تھا، چونکہ کہہ چکے تھے کہ جس کے غلے میں نکلے گا اسے روک لینا، تو اپنی بات کے مطابق، زبان کے مطابق ان کو اس پر قائم رہنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیا کو روک لیا۔ اب جب یہ چلے تو بڑے بھائی نے، یہودا نام کے جو تھے، یہ کہا کہ بھائی ابو کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ پہلے یوسف کو تم نے دور کر دیا، اب بنیامین کو تم نے دور کر دیا، اور جب لے کر چلے تھے بڑی قسمیں کھا کر کے لے کر چلے تھے حفاظت کریں گے، میں تو یہاں سے جاؤں گا نہیں، تم چلے جاؤ۔ فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي، جب تک ابو نہیں بلائیں گے یا اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا میں تو یہاں سے نہیں ہٹوں گا، یہ بڑے بھائی نے کہا۔ اب یہ دوبارہ آئے، کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ایسا کرو آپ ہم میں سے کسی کو روک لو، اور پوری بات بتلائی کہ ہمارے ابو بوڑھے ہیں، ان کا پہلے ایک بچہ ضائع ہو چکا، کھویا گیا، اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے روتے روتے آنکھیں اپنی وہ کھو چکے ہیں، بینائی ان کی ختم ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا بھائی یہ تو ظلم ہے کہ چوری کوئی کرے اور ہم کسی اور کو روکے، یہ نہیں ہو سکتا۔
بہرحال خلاصہ یہ سب کے سب حضرت یعقوب کے پاس جب چلنے لگے، نکلنے لگے یوسف کے پاس سے، حضرت یوسف نے اپنا کرتا دیا اور یہ کہا کہ تم میرا یہ کرتا لے کر کے جاؤ اور اپنے ابو کے چہرے پر ڈالنا، انشاءاللہ ان کی روشنی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ جب یہ نکلے، قرآن یہ کہتا ہے ادھر مصر سے یہ لوگ نکلے، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب نے یہ جملہ کہا، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ وہاں پہنچ چکے تھے۔ جب وہ لے جا کر کے قمیص اور کرتا ڈالا، ان کی بینائی واپس آ گئی، اور وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے غالباً بتا دیا تھا کہ اب آپ کے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جو بھائی ہیں، جب یہ وہاں پہنچتے ہیں اپنے ابو کے پاس اور جا کر کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ اس وقت مصر کا بادشاہ ہے، لیکن قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، قربان جائیے اللہ کی قدرت پر، انہوں نے یہ کہا، جب حضرت یوسف نے کہا کہ بھائی یہ کرتا اپنے ابو کے چہرے پر ڈالنا، تو انہوں نے غور کیا، کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ یوسف ہیں۔ تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نام انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب یہ معافی تلافی کرنے لگے۔ حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نے جو کیا تھا میرے ساتھ میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا، اب تم جاؤ ابو کو لے کر کے آؤ۔ تو حضرت یعقوب اپنے بچوں کے ساتھ مصر پہنچتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف نے جب دیکھا آپ بادشاہ کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے تو کہا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، کہ سب کے سب شہر کے اندر آ جاؤ، مصر کے اندر، اللہ نے اگر چاہا اب تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ حضرت یوسف نے اپنے ابو کو اور اپنی امی کو اس تخت پر بٹھایا جس پر آپ بیٹھ کر کے حکومت کرتے تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ یہ سب کے سب آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اب حضرت یوسف نے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہ ابو جان یہی ہے وہ میرا خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، اور میرے پروردگار نے میرے اس خواب کو سچا کر دکھلایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں اور دیگر انبیاء کے قصے میں قرآن یہ کہتا ہے عبرۃ لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جن کو اللہ نے عقل عطا کی ہے۔ یعنی ہم غور کریں تو قرآن قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ صاحب یوسف کا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ، میں نے شروع میں بتلایا، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو محمد ہمارے رسول اور نبی ہیں، اور ان کے رسول ہونے کی علامت یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے زمانے میں محمد زندہ نہیں تھے۔ تم نے سوال کیا کہ یعقوب کا خاندان کیسے کنعان سے مصر پہنچا، محمد نے جو کا تو قصہ تمہارے سامنے بتلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری وحی محمد پر آتی ہے، اور یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ اس قصے کے ذریعے دینا چاہتے ہیں۔ 2-3 منٹ میں اگلی تفسیر کو ہم پوری کر لیتے ہیں شارٹ کٹ میں۔ ایک سورت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ رعد۔ رعد کے معنی آتے ہیں آسمان میں جو بادلوں میں بجلی کڑکتی ہے تو اس کی جو آواز آتی ہے، بعض مفسرین کے مطابق، اور بعض نے لکھا کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے، اور وہ فرشتہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو فرشتہ کوڑے کے ذریعے بادلوں کو ہٹا کر کے اسی علاقے کے اندر لے جاتا ہے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے ایک سورت ہے سورہ ابراہیم، اس کے اندر اللہ نے بہت سارے احکام بیان کیے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا اس سورت میں ذکر ہے، اور ان کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام سورت ابراہیم ہے۔ ان کی ان دعاؤں کا اللہ نے یہاں ذکر کیا جو آپ نے اس وقت مانگی تھی جس وقت آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسماعیل اور
اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو جنگل بیابان میں مینا کے علاقے کے اندر چھوڑا تھا، اور جب چھوڑ کر کے نکلے تھے آپ نے بہت ساری دعائیں کی تھی، اللہ نے یہاں ان دعاؤں کا ذکر کیا۔ پھر 14ویں پارے میں سورت شروع ہوتی ہے، سورہ حجر۔ اس سورت کے اندر اللہ نے قوم ثمود کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، اور یہ اتنی طاقتور مخلوق تھی، قرآن نے کہا الذین جابوا الصخر بالواد، کہ پہاڑوں کو اپنی انگلیوں سے تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ جیسے گلینڈر سے پتھر کاٹتے ہیں آج کل لوگ، یہ لوگ اپنی انگلیوں سے پتھر کو اس طریقے سے ڈیزائن بنا کر کے گھر بنا لیتے تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نافرمانی کی بنیاد پہ جب ہم نے ان کو تباہ کر دیا تو ہمارے لیے کوئی بھی کام کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اسی سورت کے اندر وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں اپنے بندوں کے سینوں کے ذریعے۔ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ پورے 30 پارے ایک انسان حافظ قرآن پڑھ کر کے ہمارے سامنے ذکر کر جاتا ہے، تو یہ اللہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں بندوں کے سینوں کے ذریعے۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورہ نحل۔ نحل کے معنی آتے ہیں شہد کی مکھی۔ اس سورت میں اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا، اور شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے اس میں قرآن یہ کہتا ہے فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے بیماری سے شفا ہے۔ تو شہد میں بھی اللہ کی قدرت ہے، اس قدرت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا۔ کیسے ہے اللہ کی قدرت؟ ہم غور کریں، ایک معمولی سا کیڑا، مکھی ایک کیڑا ہی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ وہ پھولوں کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے جو رس چوستی ہے اس کے ذریعے وہ چھتا بناتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے کتنا شاندار ذائقے والا شہد تیار ہوتا ہے، جس کے رنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ذائقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کہا اس شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ایک روایت ذکر کر کے بات مکمل کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ استطلق بطن اخی، کہ میرے بھائی کو لوز موشن ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کو آپ شہد پلائیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ وہ گئے، بھائی کو شہد پلایا، ان کی طبیعت اور بگڑ گئی۔ آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ طبیعت اور خراب ہو گئی، شفا نہیں ملی۔ آپ نے دوبارہ کہا شہد پلاؤ، پھر تیبارہ کہا، چوتھی مرتبہ آپ نے مسکرا کر کے کہا صدق اللہ تعالی وکذب بطن اخیک، کہ بھائی تیرے بھائی کا پیٹ ہی گڑبڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات تو بالکل سچی ہے۔ یعنی مذاق میں آپ نے یہ بات کہی اور یہ بتلایا، پیغام یہ دیا کہ تم اگر یقین کے ذریعے سے، یقین کے ساتھ کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اپنے بھائی کو پلاتے تو یقیناً شفا ہوتی۔ تو ہم اس یقین کے ساتھ شہد کا استعمال کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ شہد میں ہم نے شفا رکھی ہے۔ کون سے پارے میں ہے یہ؟ 14ویں پارے میں، سورہ نحل۔ کم سے کم اتنا تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن میں کون سی سورت کہاں ہے اور کس سورت کا کیا نام ہے، اس کے اندر کیا چیزیں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی یہاں ادھر برابر میں قرآن پورا ہوگا، آپ تو نیک لوگ ہیں، چلیں یہاں دعا میں شرکت کر لیجیے۔